اب وہ بندیالوی چلا ہے حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعاقب میں نے اس کو 18 سال پہلے اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقیدہ حیات انبیاء علیہم السلام کے موضوع پر ملتان کی تقوی مسجد میں چیلنج کیا تھا۔ اس وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور اب 18 سال کے بعد حضرت اکاڑوی کے تعاقب کے لیے نکلا ہے۔ چھوٹے اکاڑوی کا تو جواب آج تک نہیں دیا، اور وہ جو علم کا سمندر اکاڑوی ہے اس کے پیچھے چلا ہے۔ وہ مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ایک غیر مقلد ایک حنفی کو کہنے لگا کہ جی تمہارے ابو حنیفہ کو صرف 18 حدیثیں یاد تھیں۔ اس حنفی نے بھی غالباً حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے 2-4 بیانات سنے تھے۔ وہ کہنے لگا شکر کرو 18 حدیثیں یاد تھیں تو تم 1300 سال بعد نکلے ہو، یعنی غیر مقلدیت وجود میں آئی ہے۔ اگر 19ویں حدیث بھی یاد ہوتی تو شاید قیامت تک تمہیں نکلنا نصیب نہ ہوتا۔ بندیالوی کا بھی یہی حال ہے، 18 سال بعد حضرت اکاڑوی کا تعاقب کرنے نکلا ہے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ شخصیت ہیں کہ امام انقلاب حضرت علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جن سے جا کے استفادہ کیا کرتے تھے، شرائط مناظرہ جن سے سیکھتے تھے، امام اہل سنت علامہ عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی نصف صدی سے زائد صحابہ اکرام کے دفاع میں گزری، وہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام اور مقتدا کہتے تھے۔ ملتان کے اندر خیر المعارف کے اندر جلسہ تھا، حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بھی سٹیج پر تشریف فرما تھے۔ علامہ توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ ختم کر کے تمہیدی بات جب شروع کی تو فرمایا کہ ہمارے امام اور مقتدا حضرت اکاڑوی بھی اسٹیج پر موجود ہیں۔ مولانا آدم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکاڑوی کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ایک دفعہ عرض کیا حضرت مجھے رد خارجیت پر تیاری کرائیں، کیونکہ میری جماعت کے اندر یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ جو حجت اللہ فی الارض تھے، اور جنہوں نے دفاع صحابہ پر وہ کام کیا کہ اس وقت کی رافضیت سامنے نہ آ سکی ان کے، علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری بیعت روحانیت کے اندر حضرت مولانا عبد الکریم قریشی بیر شریف والوں سے ہے،
اس لیے دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی شیر حیدری کے اندر تکبر ہے۔ میں نے معقولات استاد غلام محمد صاحب، یہ سندھ کے بہت بڑے معقولی استاد تھے، ان سے پڑھی ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی شیر حیدری کو منطق نہیں آتی۔ میں نے مناظرہ حضرت اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے، دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا علی شیر حیدری مناظر نہیں ہے۔ خود اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی علمی مشکل پیش آتی تو میں یا حضرت بیر شریف والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتا یا حضرت اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دینی پڑتی۔ حضرت حیدری رحمت اللہ علیہ پوری دنیا میں دفاع صحابہ کے لیے جاتے، جو اشکالات پیش آتے، سوالات پیش آتے، اگر ان کا جواب ان کو مستحضر نہ ہوتا تو ان اشکالات کو ایک فہرست میں لکھتے چلے جاتے، اور جب حضرت اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تو ان تمام سوالات کے جواب ایک ہی نشست کے اندر حاصل کر لیتے۔ علامہ حیدری رحمت اللہ علیہ کو دو اہم واقعات پیش آئے۔ پہلا، جب سپریم کورٹ میں جسٹس سجاد علی شاہ نے بلایا اور وہاں جا کر صحابہ اکرام کا دفاع اور گستاخانہ صحابہ کی عبارات کو پیش کرنا تھا، علامہ حیدری شہید رحمت اللہ علیہ جانے سے قبل رئیس المناظرین حضرت اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، تیاری کرتے اور وہاں تشریف لے جاتے، واپسی پر پھر آ کر کارگزاری سناتے۔ مجھے وہ مجالس یاد ہیں، ان میں سے بعض مجالس کے اندر آیت الخیر وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری حنیف جلندری بھی موجود ہوتے تھے۔ دفاع صحابہ کے اس اہم موقع پر علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ کو پاکستان میں اگر کوئی شخصیت نظر آئی کہ جو ان کو اس موضوع پر کافی اور وافی نظر آتی تھی تو وہ حضرت اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی۔ دوسرا اہم موقع پیش آیا جب علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف تاریخی دستاویز کا جواب تحقیقی دستاویز کے نام سے روافظ نے شائع کیا، اب اس کا جواب الجواب لکھنا تھا۔ علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ کی نظر انتخاب اگر کسی شخص پر پڑی ہے تو وہ حجت اللہ فی الارض حضرت اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی۔ آج ان کے نوجوانوں کو اس تاریخ کا علم نہیں ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے قائدین کی شخص کے علم پر بھروسہ کرتے تھے اور کس شخص سے جا کے استفادہ کرتے تھے، کس کے علمی سمندر سے جا کے پیاس بجھاتے تھے۔ قائد اہل سنت، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ
وہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو امین ملت کا لقب عطا کر رہے ہیں۔ بندیالوی صاحب نے حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور لال شاہ بخاری کو ایک ہی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ لال شاہ بخاری کا رد حضرت قائد اہل سنت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف کے اندر کیا ہے۔ خارجی فتنہ کے کئی صفحات اس کے گواہ ہیں۔ پھر حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے افراد نے دیوبند سے فتویٰ بھی طلب کیا، جس میں لال شاہ بخاری کے موقف کو غلط قرار دیا گیا۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی جس عبارت کو آج کا یزیدی ٹولہ اور خارجی فرقہ صحابہ کرام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ثابت کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عبارت تجلیات صفدر جلد اول کی ہے، اور تجلیات صفدر یہ 1997 کے اندر پہلی دفعہ شائع ہو گئی تھی۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا، جب بھی کوئی تصنیف آتی تو اپنے ان خصوصی اکابر اور شاگردوں کو ضرور پیش کرتے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی سمجھا ہو اور پھر رد نہ کرتے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی تھے۔ حضرت قاضی صاحب ان کے شیخ تھے، پیر و مرشد تھے، اور حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پورا پاکستان کے علماء جانتے ہیں کہ آپ نے حق کہنے میں کبھی اپنے تعلق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ علامہ علی شیر حیدری کو پتہ نہیں تھا حضرت اکاڑوی گستاخ صحابہ ہیں یا سیدنا معاویہ کی گستاخی کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک گستاخ کو کہیں کہ رد روافض پر آپ تفصیلی کتاب لکھیں؟ افسوس یہ کہ ان علم کے سمندروں کو تو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات میں کوئی گستاخی نظر نہ آئی، اور نظر آ رہی ہے بندیالوی صاحب کو کہ جو حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی آب حیات نہ سمجھ سکا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی یہ لیتے ہیں، لیکن ان کے نظریے کو غلط بھی سمجھتے ہیں۔ جب کہا جائے کہ تم دیوبندی ہونے سے انکار کر دو تو وہ بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ روٹیاں بند ہو جائیں گی، لوگوں کے اندر بھرم کھل جائے گا، عیب ظاہر ہو جائے گا۔ کہلانا بھی دیوبندی ہے لیکن مولانا قاسم نانوتوی کو تسلیم بھی نہیں کرنا، شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی کو تسلیم بھی نہیں کرنا، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو تسلیم بھی نہیں کرنا، مولانا ادریس کاندلوی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تسلیم بھی نہیں کرنا، کہلانا بھی دیوبندی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس وقت بات نہیں چل سکے گی۔